یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان ویڈیو پوڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں آج کا میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز، اور ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں امان اللہ سپرا، اور آج ہماری مہمان شخصیت ہیں وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ریڈیو پاکستان کے ملٹی میڈیا اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ بہت بہت سجاد کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، حال ہی میں وفاقی بجٹ پیش کیا گیا اور اس میں خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ریکارڈ رقم مختص کی گئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں میڈن سپیچ کی تھی تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری ترجیحات میں خاص طور پہ تعلیم کا فروغ شامل ہے، اور اسی کے تحت وفاقی بجٹ میں اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے لیے اور جامعات میں خاص طور پر اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ریکارڈ رقم رکھی گئی۔ تو آپ بطور ماہر تعلیم اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سجاد، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مالی حالات ہیں اور جو مشکلات ملک کو درپیش ہیں، ان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت کا ایک انتہائی احسن قدم ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہے اس میں جو ریکرنگ گرانٹ ہے اس کو بھی انکریز کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں تو 67% اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے پچھلے سال کی یوٹیلائزیشن کو، تو عام طور پہ بجٹ کے اندر اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنی یوٹیلائزیشن ایک سال میں ہو تو اگلے سال بجٹ اس پر کیپ کر دیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا اچھا قدم ہے کہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں، یونیورسٹیز میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے 47 بلین روپیز کی خطی رقم مختص کی ہے۔ تو ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے مالی حالات بہتر ہوں گے تو اس میں مزید بھی اضافہ کیا جائے گا، اور آنے والے سالوں میں ہائر ایجوکیشن کے لیے اس سے بھی زیادہ رقم مختص کی جائے گی، کہ جیسا کہ احسن اقبال صاحب جو وفاقی وزیر پلاننگ ہے انہوں نے بھی کہا، اور جیسے آپ نے بتایا کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی ہائر ایجوکیشن کے ساتھ حکومت کے کمٹمنٹ کو کئی دفعہ پبلکلی ری ایٹریٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو ہمارا اکنامک کنڈیشن ہے پاکستان کا، جو معیشت کی صورتحال ہے، اس میں آپ کیا ہی سمجھتے ہیں جو اتنی ریکارڈ رقم مختص کی گئی ہے یہ غیر معمولی بات نہیں ہے، اور یہ اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ گورنمنٹ از کمیٹڈ ٹو پروموٹ ہائر ایجوکیشن ایٹ یونیورسٹیز لیول؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے تو جو کمٹمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی اس سے ڈسپلے ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ کٹس لگائے جاتے، لیکن ان تمام مالی مشکلات کے باوجود حکومت کی طرف سے جو انکریز کی گئی ہے ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں، یہ شو کرتا ہے کہ حکومت کا یہ یقین ہے کہ جو ملک کی ترقی ہے اور جو ہماری فیوچر وہ ہائر ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ سے منسلک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پنجاب کے جو گورنر حال ہی میں تعینات ہوئے ہیں انجینئر محمد بلیغ الرحمان، وہ ماضی میں وفاقی وزیر بھی رہے، وزیر تعلیم بھی رہے، اور ان کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے، اور جب وہ وفاقی وزیر تھے تو اس وقت انہوں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، جس کے آپ وائس چانسلر ہیں، ان میں کافی دلچسپی لی مختلف ترقیاتی اور جو تحقیقی منصوبے تھے ان کی بروقت تکمیل میں۔ اب آپ کی حال ہی میں ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کے گورنر ایک ایسی شخصیت کو تعینات کیا گیا ہے جو عموماً علم دوست شخصیت کے طور پر پورے پاکستان میں جانے مانے جاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب اور خصوصی طور پر جنوبی پنجاب میں جو ترقی ہے تعلیم کے میدان میں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، خوشگوار پڑیں گے؟ جی، میاں بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں ان کی بطور گورنر تعیناتی جو ہے اور بطور چانسلر تمام پبلک یونیورسٹیز کے لیے یہ ایک انتہائی خوش آئند بات ہے، کیونکہ نہ صرف وہ علم دوست ہیں بلکہ خود بھی انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ انہوں نے امریکہ سے 2 اعلیٰ ڈگریاں انجینئرنگ میں اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی سے لی ہے، تو یہ انتہائی خوش آئند بات ہے کہ ایک تعلیم یافتہ شخص جو پہلے نیشنل لیول پہ منسٹر ایجوکیشن بھی رہ چکے ہیں، اب چونکہ وہ پنجاب کی یونیورسٹیز جامعات کے چانسلر ہیں، اور چانسلر کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ یونیورسٹیز میں دلچسپی لے کے ایک انتہائی موٹیویشنل انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، اور ایک جب بھی کوئی تعلیم یا علم دوست گورنر آئے ہیں تو ان ادوار میں یونیورسٹیز نے بہت ترقی کی ہے۔ ایسے سنہرے دور پہلے بھی گزرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں بلیغ الرحمان کی جو تعیناتی ہے یہ اسی طرح کے ایک نئے سنہرے دور کا آغاز ہے، اور پنجاب میں جتنی پبلک سیکٹر جامعات ہیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر جامعات بھی جس کے وہ پیٹرن ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی توجہ سے جو مسائل ہیں وہ ریزالو ہوں گے، ایشوز ہائر ایجوکیشن کو صوبے کی سطح پر جو اہمیت ہے وہ ان کی ذات کی وجہ سے وہ ملے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انتہائی ہمارے لیے رہنما کا رول پلے کریں گے، اور ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے اسٹوڈنٹس کی،
اور یہ پنجاب کی خوش قسمتی ہے کہ ایسے گورنر آئے ہیں کہ جو علم دوستی اور تعلیم دوستی کے بارے میں پہلے ہی سے مشہور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کے دور میں جنوبی پنجاب میں پہلی دفعہ آئی ٹی یونیورسٹی رحیم یار خان میں قائم کی گئی، اور اس کے پہلے وائس چانسلر ہونے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہوا تھا، تو آپ نے ان کے ساتھ بطور وزیر اعلیٰ بھی کام کیا۔ ان کی جو علم دوستی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے وزیر اعظم کی؟ جی، میاں محمد شہباز شریف جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے منصب پر تعینات کیا ہے، پہلے وہ تقریباً 10 سال وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، اور جنوبی پنجاب کے لیے ان کا فلیگ شپ پروجیکٹ وہ خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان کا قیام تھا، جس میں انہوں نے مجھے بطور فاؤنڈنگ وائس چانسلر سلیکٹ کیا، اور تقریباً 4 ارب روپے کا بہت بڑا پروجیکٹ جو تھا وہ ایک قلیل مدت میں ہم نے ان کی لیڈرشپ میں کمپلیٹ کیا۔ ان کا پروجیکٹ میں اتنا انٹرسٹ تھا کہ وہ ہر ہفتے پروجیکٹ کی ویڈیو لنک پہ بریفنگ لیتے تھے، اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہر مہینے وزٹ کریں، تو کئی ان کے وزٹس آن سائٹ ہوئے، اور پھر انہوں نے اس کا انوگریشن بھی 2018 میں کیا، اور اس وقت بھی انہوں نے کمٹمنٹس کیے تھے کہ وہ خواجہ فرید یونیورسٹی کو دنیا کی بہترین جامعات میں لے جانے کے لیے چاہے 10 سے 15 ارب روپے بھی گرانٹ میں دینے پڑیں تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہاں موجود جو طلباء و طالبات تھے رحیم یار خان کے دور افتادہ علاقے میں، ان کو جب انہوں نے انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس اور دیگر جدید تعلیمی قابلیت سے آراستہ دیکھا اور سہولیات دیکھیں لیبارٹریز کی، تو ان کا جو خوشی تھی وہ دیدنی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ بھی ایک تعلیم دوست شخصیت ہیں، اور ان کا عقیدہ راسخ ہے جس کا انہوں نے کئی دفعہ اظہار کیا ہے کہ قوم کی جو ترقی ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے راستے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے نہ صرف انسان اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پہچانتا ہے، بلکہ ٹیکنالوجی کے حصول سے وہ انسانیت کے جو تمام مسائل ہیں اس کا حل اس میں تلاش کر سکتا ہے۔ اس وقت آپ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے شیخ الجامعہ ہیں۔ اسلامی یونیورسٹی میں اس وقت کتنی مالیت کے وفاقی اور صوبائی معاونت سے جو ترقیاتی اور تحقیقی منصوبے ہیں ان پہ کام جاری ہے؟ جی سجاد، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں گزشتہ 3 سال سے تعینات ہوں۔ حکومت پنجاب نے خواجہ فرید یونیورسٹی میں میرا ٹینیور مکمل ہونے کے بعد مجھے اسلامیہ یونیورسٹی کی باغ ڈور سونپی، تو یہاں پر بھی حکومت پنجاب کے توسط سے پہلے ہم نے سولر پاور پارک کا 300 ملین روپے کا منصوبہ مکمل کیا، جس سے 2.5 یعنی 2.5 میگا واٹ سولر پاور پلانٹ لگا، جس سے یونیورسٹی کی جو برقی ضروریات ہیں انرجی کی وہ پوری ہو رہی ہیں، اور ایک صاف ستھری انرجی یونیورسٹی کو مل رہی ہے، اور سال کے تقریباً 70 ملین روپے کی بچت بھی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اسکول آف اسٹیٹ سائنسز بھی حکومت پنجاب کے توسط سے وہاں پہ بلڈ ہو رہا ہے۔ مزید یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے توسط سے ہمیں 4 بلین روپے کا PSDP میں پروجیکٹ ملا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال اس میں فنڈز ریلیز کیے جائیں گے، کیونکہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ تقریباً 55,000 سے زائد سٹوڈنٹس وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور شعبہ جات کی تعداد 140 ہو چکی ہے، اور فیکلٹیز کی تعداد 15، اور مزید یہ ہے کہ 650 سے زائد PhD کوالیفائڈ اساتذہ وہاں پر سائنس، اپلائیڈ سائنسز، ہیلتھ سائنسز، سوشل سائنسز، آرٹس اور ہیومینٹیز میں ایک نئی پود سائنسدانوں کی اور فلاسفرز کی وہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں، جس کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، اور جنوبی پنجاب کی جو پسماندگی ہے اس کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ یونیورسٹیز اور اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کی جائے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت مکمل طور پر کمر بستہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جنوبی پنجاب کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مرکز میں اور صوبے میں پاکستان مسلم نواز کی حکومت آتی ہے تو جنوبی پنجاب میں خاص طور پر تعلیمی، تحقیقی اور دیگر شعبوں میں ترقی میں خاص طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب وفاقی بجٹ بھی آ گیا ہے، نیا مالی سال بھی شروع ہو رہا ہے، اور آپ کی اسلامی یونیورسٹی میں نیا تعلیمی سال بھی شروع ہو رہا ہے، تو اس حکومت نے کچھ آپ کو یہ بھی سفارشات دی ہیں، ڈائریکشن دی ہیں کہ آپ اسلامی یونیورسٹی کے نئے کیمپسز کھولیں؟ جی بالکل، میاں بلیغ الرحمان صاحب جو ہمارے چانسلر ہیں، گورنر پنجاب، انہوں نے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ حاصل پور جو کہ بہاول نگر ہمارا جہاں کیمپس ہے اور مین کیمپس بہاولپور، اس میں تقریباً دونوں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اس لیے وہاں کے جو طلباء و طالبات ہیں اور اس کے مضافات کے حاصل پور اور اس کے مضافات کے ان کو جو مشکلات پیش آتی ہیں
ان کو دور کرنے کے لیے حاصل پور میں کیمپس کا قیام ان کی اولین ترجیح ہے. اس حوالے سے زمین بھی اس وقت آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے اور ہم نے تقریباً 1400 ملین کا PC1 حکومت پنجاب میں سبمٹ کر دیا ہے. اس پر بھی تیزی سے عمل ہوگا. اس کے علاوہ لیاقت پور اور احمد پور میں بھی جو سب کیمپسز ہیں ان کا قیام ہے. لیکن یہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اعلیٰ تعلیم کو ان کے ڈور سٹیپس تک لے جانا, اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کا جو میجر کام ہوتا ہے وہ تحقیق ہوتی ہے. تو اس حوالے سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے دو اہم کنٹریبیوشنز جس میں ہمیں صوبائی اور وفاقی حکومت دونوں کی سپورٹ چاہیے ہوگی, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو کپاس اور کاٹن کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں گزشتہ چند سالوں میں کام ہوا ہے, اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اور سسٹین کرنے کے لیے ہم نے نیشنل کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ بنایا, اور ہمارے جو کی سائنٹسٹ ہیں اقبال بندیشہ صاحب, ان کی دریافت کردہ جو کپاس کے بیج ہیں اور جو ابھی پائپ لائن میں نئے بیج ہیں, ان سے یہ بہت ممکن ہے کہ کاٹن کا پاکستان میں ریوائول ہو. اور کاٹن آپ کو پتہ ہے کہ اعلیٰ کوالٹی کی وافر مقدار میں جو کاٹن کا را مٹیریل ہے, اگر وہ اویلیبل ہوگا تو پاکستان کی جو میجر ایکسپورٹ ہے, ایکسپورٹ کی بیک بون ہے, کیش کراپ ہے ہماری, جی وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. تو اعلیٰ کوالٹی میں وافر مقدار میں اگر لوکلی کاٹن اویلیبل ہوگا تو پھر را مٹیریل ہمیں امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. اس سے ہمارا کسان بھی خوشحال ہوگا. تو جو کاٹن کا ریوائول ہے اس میں جو چیلنجز تھے جو سوائل سے ریلیٹڈ ہیں, انوائرمنٹل کنڈیشنز کا چینج ہونا ہے, اور جو آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس آ رہے ہیں, تو جو سائنسی تحقیق ہے اس کے ذریعے پلانٹ بریڈنگ اور جینیٹکس کی سائنس کو استعمال کر کے ہمارے سائنسدانوں نے ایسے بیج تیار کیے ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں اور لوکل کنڈیشنز کے باوجود بہتر ییلڈ دیتے ہیں, اور فارمر کو بھی کاٹن ایک منافع بخش کراپ کے طور پہ آتی ہے, اور پھر وہ جیسے میں نے کہا کہ را مٹیریل کے طور پہ چیپلی اویلیبل ہوگی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی کیش کراپ ہے, یقیناً کاٹن کی پروڈکشن اگر بڑھے گی تو وہی بات کہ ہمارے فارن ایکسچینج میں بھی اضافہ ہوگا. آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ اس سال خاص طور پہ ہمیں بڑا اب نارمل ہیٹ ویو کا سامنا رہا. آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ چولستان سے ایڈجسٹنٹ ہے, اور چولستان ایک صحرا ہے, تو جو گلوبل چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے بھی یونیورسٹی میں کوئی ریسرچ ہو رہی ہے کہ چولستان میں اس دفعہ مائیگریشن ہوئی اور نقل مکانی لوگوں کو کرنی پڑی, پھر گورنمنٹ نے ٹائملی ایکشن لیے جس کی وجہ سے ان کی مائیگریشن رکی, ان کے خاص طور پہ لائف سٹاک کا مسئلہ تھا. تو یونیورسٹی جو CSR ہے, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, اس کے تحت چولستان کے حوالے سے بھی کچھ تحقیق کرا رہی ہے؟ جی, ہماری یونیورسٹی جو ہے ایکچولی چولستان ہی کی ایک یونیورسٹی ہے. ہم چولستان میں واقع ہیں اور ہم بخوبی یہ اس کا اندازہ کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے. اس حوالے سے جو دنیا میں موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, کلائمیٹ چینج, اس کا جو ورسٹ افیکٹڈ ممالک ہیں ان میں پاکستان ایک ہے, اور پاکستان کے اندر جو ورسٹ افیکٹڈ ایریاز ہیں اس میں پاکستان کا جو وسطی علاقہ ہے جہاں پہ صحرائے چولستان, بہاولپور ڈویژن اور وہ علاقہ ہے. تو اس کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اور چولستان میں بارشیں برسانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے خوش نصیبی ہے کہ ہمیں تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ چولستان کے اندر سال کے 8 مہینے 7 سے 8 ہزار فٹ کی بلندی پہ تقریباً 40% ہیومیڈیٹی یا پانی کے بخارات موجود ہوتے ہیں. اچھا, یہ وہ پانی ہے جو دیگر علاقوں سے جب برس جاتا ہے تو واپسی پہ چولستان کے راستے پاکستان سے ہوائیں اس کو لے کے جاتی ہیں. تو یہ کسی اور علاقے کا پانی نہیں ہوتا, یہ وہ بچا کچا پانی ہوتا ہے, لیکن چولستان میں یہ برسنے کے قابل نہیں ہوتا. تو کلاؤڈ کی جو فزکس ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح واٹر سائیکل بنائی ہے, جو نیچرل فیکٹرز ہیں جو کلاؤڈ بادلوں کی فارمیشن کرتے ہیں اور پھر بارش برسانے کا عمل کرتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور ان ساری کائنات میں جو مختلف واٹر سائیکلز اور کاربن سائیکل اور نائٹروجن سائیکل چل رہی, اس میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں. تو ان کا جب ہم نے تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ آئونائزیشن کی ایک ٹیکنالوجی ہے جس سے اگر نیگیٹو آئنز ریلیز کی جائیں تو اس سال کے 8 مہینے یہ جو بخارات ہوتے ہیں ان کو بادلوں میں بدل کے اور پھر ان بادلوں کو برسایا جا سکتا ہے, اور جو تقریباً اوسطاً چولستان میں 100 ملی میٹر سالانہ بارش ہوتی ہے اس کو بڑھا کے 400 سے 500 ملی میٹر تک لے جایا جا سکتا ہے, جس کی مدد سے تقریباً 6.7 ملین ایکڑ رقبہ زیر کاشت لایا جا سکتا ہے, جو کہ ایک انتہائی زرخیز زمین پر مشتمل ہے, کیونکہ یہ جگہ وہی ہے جو دریائے ہاکڑا جہاں سے گزرتا تھا, اور بر صغیر کے اندر سب سے پہلی جو تہذیبیں تھیں وہ ہاکڑا دریا کے ارد گرد تھی, جن کی باقیات ابھی بھی قلعوں کی صورت میں, پتن منارہ کی تاریخی مقام کی صورت میں آج بھی موجود ہیں. تو مٹی بہت زرخیز ہے, پانی کی کمی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تو وہ پروجیکٹ بھی ہم نے جو صوبائی حکومت ہے وہاں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ
پنجاب میں سبمٹ کیا ہوا ہے، اور اگر وہ پروجیکٹ کر لیا جاتا ہے 10 ارب روپے کی انویسٹمنٹ 2 سے 3 سالوں میں کی جاتی ہے، تو تقریباً 3 سے 4 سالوں کے بعد $10 ارب سالانہ پاکستان کا جو اوسط جی ڈی پی ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. یعنی ریولوشنری پروجیکٹ ہوگا، جی گیم چینجر ہوگا، گیم چینجر ہوگا. پاکستان پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی ایشور ہو جائے گی، ایریبل لینڈ ہمیں مل جائے گا، اس کے علاوہ وہاں لائف سٹاک اور جو فروٹس اور فیلڈ کراپس کی پروڈکشن ہے اس سے تقریباً $10 بلین ہمارے جی ڈی پی میں ایڈ ہوگا، جس سے ہمیں غیر ملکی قرضوں سے بھی نجات مل جائے گی، اور ہمارے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، جو پرائمری سیکٹر ہے، بیک بون ہے، اس سے پھر آگے بہت ساری انڈسٹریز ڈرائیو ہوتی ہیں. تو ایگریکلچر اور لائف سٹاک یہ دونوں سیکٹر جو ہیں ان کے لیے یہ ایک ریولوشنری پروجیکٹ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت جس طرح آپ نے بتایا کہ اسلامی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ملک کے طول عرض میں یونیورسٹیز کا جال پھیلا ہوا ہے، ہر سال ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں فارغ التحصیل ہو کے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں. اب یونیورسٹی لیول پہ جب تعلیم ہم دے رہے ہیں تو کیا ہم ایک اسٹوڈنٹ کو کس قابل کر رہے ہیں کہ وہ وائٹ کالر جاب لے، کلرک بنے، سائنٹسٹ بنے، ریسرچ کرے؟ بیسیکلی جاب مارکیٹ شرنک ہوتی جا رہی ہے، گورنمنٹ سیکٹر ویسے شرنک ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے تناظر میں آپ بتائیے کہ اسلامی یونیورسٹی یا یونیورسٹیوں کا کیا رول ہے؟ جی، دنیا میں جو چیلنجز ہوتے ہیں ہر چیلنج کے اندر اپرچونٹی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جہاں ایک طرف حکومت پاکستان تیزی سے سی پیک کے ریوائول کی طرف جا رہی ہے، جہاں انڈسٹریل زونز بننے، جہاں ہمارے دیرینہ دوست چین کی مدد سے ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو ریوائیو کر سکتے ہیں. جو پرابلمز ہیں، جیسے چین نے پرابلمز کو اوور کم کیا، ان ٹیکنالوجیز کو ہم کسٹمائز کر کے اپنے پرابلمز کو اوور کم کر سکتے ہیں. چین سے جو سرمایہ آئے گا اس سے انڈسٹریز لگیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ہائیلی کوالیفائڈ، ٹرینڈ، انرجیٹک جو ورک فورس چاہیے وہ ہمیں پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت ساری اکانومیز جو ہیں وہ ٹیک آف کرنے سے اس لیے رہ جاتی ہیں کہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیومن ریسورس نہیں اویلیبل ہوتا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی آبادی سے نوازا ہے، تو ہمیں اس ہیومن کیپٹل کو، وہ طلبہ و طالبات جو ہائر ایجوکیشن لیول تک پہنچ پاتے ہیں، ان کے اندر ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. ان کو جدید دور کے جو تقاضے ہیں ورک فورس کے، نالج اکانومی میں خاص طور پہ کہ انفارمیشن کا استعمال ان کو بہت بہتر طریقے سے آنا چاہیے، اور ٹیم ورک کی جو صلاحیت ہے وہ آنی چاہیے. تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اوور آل اگر آپ انوائرمنٹ دیکھیں پچھلے 3 سال میں، اس میں جو ٹرانسفارمیشن آیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو نہ صرف ان کی کلاس روم ٹیچنگ اور لیبارٹری ورک، بلکہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور فیلڈ ورک کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا جا رہا ہے اپنے اساتذہ اور گورنمنٹ اور انڈسٹری کی مدد سے. تو یہ ایسے اسٹوڈنٹ جب پروڈیوس ہوں گے تو یہ کیٹلسٹ کا رول پلے کریں گے. یہ اکانومی پہ بجائے برڈن ہونے کے اکانومی کے اندر کیٹلائزیشن کا ایک ایفیکٹ کریں گے، پرابلم سالورز بنیں گے، ٹیم ورکرز بنیں گے، اور سینرجیز کریٹ کریں گے. سینرجیز کا مطلب ہوتا ہے سینرجی کا کہ 1 اور 1 11 ہو سکتے ہیں، کہ اگر ٹیم ورک ایسے کیا جائے اور کولیبوریشن کی جائے تو جو نیٹ ایفیکٹ ہے وہ کئی گنا زیادہ آتا ہے، جو تعداد کے مقابلے میں ایفیکٹ کہیں زیادہ پازیٹیو آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو چیلنجز اکانومی کے ہیں، اگر ہم اپنے نوجوانوں کو کریٹیکل تھنکرز، پرابلم سالورز، ٹیم ورکرز، کولیبوریٹرز اگر بنا دیں، ان کے اندر کمپٹیٹیونیس کی اور کولیبوریشن کی، ٹیم ورک کی بیلنس ایک کریٹ کریں، تو ایسے انڈیویجولز جو ہیں وہ چاہے پرانے اداروں میں جائیں تو ان کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں جدید دور کے تقاضوں میں، چاہے نئے جو ایونیوز آ رہے ہیں جس کو ہم انٹرپرینیورشپ کہتے ہیں، تو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ جو ہے اور اس کے اندر ایک جو سیلف کانفیڈنس اور ایک کین ڈو ایٹیٹیوڈ، یعنی کہ میں کر سکتا ہوں. تو لیکن اس کے لیے جو بنیادی علم اور تحقیق اور کریٹیکل تھنکنگ، یعنی سوچ کا ایک صحیح انداز کہ جس سے مسئلے کی جڑ تک کیسے جلد سے جلد پہنچا جا سکتا ہے، اور کس طرح مل جل کے کام کر کے جو اویلیبل ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، ان سے مسائل کا حل کیسے کر سکتے ہیں. فائدہ کیسے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ پرسنل گرومنگ ہو، کیپیسٹی بلڈنگ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کا شمار پاکستان کے کم عمر ترین وائس چانسلرز میں بھی ہوتا ہے. آپ کو تمغہ امتیاز نے بھی حکومت نے نوازا، وہ کس پروجیکٹ کی بنا پہ آپ کو نوازا گیا تھا؟ جی بالکل، اب تقریباً وائس چانسلرشپ کا میرا 8واں سال شروع ہو گیا. تو جب میں وائس چانسلر پہلی دفعہ بنا تھا 8 سال پہلے، تو میری عمر کافی کم تھی، یعنی تقریباً 44 سال کا تھا، جو کہ ایک ینگ عمر تصور کی جاتی ہے. تو اس میں بھی جو جن فیکٹرز نے ایک رول پلے کیا وہ یہی تھا کہ میں تقریباً گزشتہ 27 سالوں سے، جب سے امریکہ سے اعلیٰ تعلیم لے کر آیا، تو ہر طریقے سے کوشش کرتا رہا ہوں کہ کس طرح اپنے ملک کی خدمت کروں. تو اس حوالے سے ایک دفعہ پاکستان نیوی کی طرف سے مجھے ایک اسائنمنٹ ملا تھا، جبکہ میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کراچی کیمپس میں تعینات تھا، کہ سونار کا ایک سافٹ ویئر جو
ورکنگ کنڈیشن میں نہیں تھا، عدم مطابقت رکھتا تھا جدید دور کے آپریٹنگ سسٹمز کے ساتھ، لیکن کسی اعلیٰ پائے کے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ نے اپنی ریسرچ کے دوران اس کو کریٹ کیا تھا. اگر اس کو کسٹمائز کر کے ہم آہنگ کر دیا جائے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ تو سستے میں سونار سگنل انالیسس ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے سمندر کی تہہ میں سب مرینز اور شپس کو دوسرے آنے والے دشمن کے آنے والے سب مرینز کا پتہ چل سکتا ہے. تو عام طور پہ یہ سافٹ ویئر بہت مہنگی ملتی ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے سافٹ ویئر کی جو ایکسپرٹیز دی تھی اور لینکس آپریٹنگ سسٹم کی خاص طور پہ، اس کو استعمال کر کے 3 ہفتے کی محنت سے ایک ایسا پلگ اینڈ پلے سولوشن تیار کیا جو کسی بھی پاکستانی بحریہ کے پلیٹ فارم پہ جو ان کے ٹیکنیکل سیلرز اور آفیسرز ہوتے ہیں وہ اس کو ایک یو ایس بی پلگ ان کر کے سونار کا سگنل سمندر کی تہہ سے حاصل کر کے اس کو انالائز کر سکتے تھے، جو کہ پاکستان کے دفاع میں ایک رول پلے کر سکتا ہے، اور جس کے ذریعے بہت جسے کہتے ہیں کاسٹ کے خرچے کے بغیر یہ سولوشن اویلیبل دفاع جو مضبوط ہوا. ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، آپ وائس چانسلر ہیں اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے. آج آپ ریڈیو پاکستان کے ملٹی میڈیا اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ہمارے سامعین اور ناظرین دونوں سے آپ نے گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی آج کے ویڈیو پوڈ کاسٹ کا وقت اب ختم ہوا. اپنے آج کے میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز اور ایگزیکٹو پروڈیوسر امان اللہ سپرا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.